بسم اللہ الرحمن الرحیم والقیء عطف علی قوله ما خرج فاراد ان يفصل انواعه لأن الحكم مختلف فيها یا مختلف فيها فقال دما رقيقا ان ساوى البزاق۔ اور قے اس کا عطف ہے ماتن کے قول ما خرج پر، یعنی ما خرج من السبیلین او من غیرہ والقیء، سبیلین سے نواقض وضو وہ ہیں جو سبیلین سے نکلے یا سبیلین کے علاوہ سے نکلے، اور قے یعنی قے اور دوسری چیز ہے قے ناقض وضو میں۔ تو فارادہ یفصل انواعہ لأن الحکم مختلف فیہا، تو ارادہ کیا اس بات کا کہ اس کی قسموں کی تفصیل بیان کرے۔ ماتن علیہ الرحمٰن نے اس کی قسموں کو تفصیلاً بیان کرنے کا ارادہ کیا کیونکہ حکم ان کے سلسلے میں مختلف ہے۔ فارادہ یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ ماتن علیہ الرحمٰن نے پیچھے بیان کیا کہ وَنَاقِضُهُ مَا خَرَجَ مِنَ السَّبِيلَيْنِ أَوْ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ، ناقض وضو ہے وہ ہے جو سبیلین سے نکلے یا سبیلین کے علاوہ سے نکلے، یعنی انسان کے بدن میں سبیلین یا سبیلین کے علاوہ سے جو چیز نکلے وہ ناقض وضو ہیں۔ سبیلین کے علاوہ میں کچھ شرطیں ہیں ان کا لحاظ کرتے ہوئے، تو جو کہا تھا من غیر السبیلین، تو من غیر السبیلین میں منہ بھی آتا ہے۔ قے کہتے ہیں منہ سے کھانا یا کوئی دوسری چیز جس کو کھائے یا پیے اس کو زور سے باہر نکالنا، یا پھر قے کہتے ہیں اس کھانا یا پھر دوسری چیز کو جسے منہ سے زور سے نکالا گیا ہو، اور بعد میں یہ خاص طور پہ دوسرے معنی کے ساتھ ہی استعمال ہو گیا۔ تو قے کہتے ہیں منہ سے کسی چیز کو نکالنے کو، تو منہ بھی تو انسان کے بدن کا ایک حصہ ہے، سبیلین کے علاوہ ہے، اور قے جو ہے وہ سبیلین کے علاوہ سے ہی نکلتی ہے۔ تو الگ سے اس کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ من غیر السبیلین کے اندر تو یہ بھی داخل ہے، ما خرج من غیر السبیلین کے اندر قے بھی داخل ہے کہ قے بھی انسان کے بدن سے سبیلین کے علاوہ سے نکلتی ہے۔ اس کا ذکر الگ سے کیوں کیا؟ اسی کا جواب فارادہ ان یفصل انواعہ سے دے رہے ہیں کہ اس کا ذکر الگ سے اس وجہ سے کیا کیونکہ اس کی بہت ساری قسمیں ہیں اور بہت ساری قسموں میں اختلاف بھی ہے، کہ کسی کے اندر کوئی ناقض وضو ہے، کوئی ناقض وضو نہیں ہے، اور کسی کے اندر منہ بھرنے کی شرط ہے، کسی کے اندر منہ بھرنے کی شرط نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے اس کی تفصیل کا ماتن علیہ الرحمٰن نے ارادہ کیا کہ تفصیلاً اس کو بیان کر دیا جائے۔ اسی وجہ سے کہا کہ ما خرج من السبیلین او من غیرہ والقیء، الگ سے اس کا ذکر اسی وجہ سے کیا تاکہ اس کا تفصیلاً اس کا بیان کرے، اس کو بیان کرے۔ مختلفن یہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول دونوں بن سکتا ہے، یعنی قے کے سلسلے میں جو حکم ہے وہ مختلف ہے۔ اب قے حکم کے اعتبار سے قے مختلف ہے یا پھر قے کے سلسلے میں جو علماء کا حکم ہے وہ مختلف ہے، تو اگر آپ اس کو مختلفن پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قے کی جو بہت ساری قسمیں ہیں ان میں سے بعض قسمیں بعض کے مخالف ہیں، ٹھیک ہے، تو بعض قسمیں آپس میں مختلف ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ تو اس میں فاعل پڑھنے کی صورت میں یہ مطلب ہوگا کہ بعض وضو کو توڑ دیتی ہیں، بعض وضو کو نہیں توڑتی ہیں، اس اعتبار سے آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہیں یہ ساری۔ اور اگر مختلفن پڑھتے ہیں تو ایسی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ ان کے سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے کہ بعض کے نزدیک یہ وضو کو توڑ دیتی ہیں، بعض کے نزدیک نہیں توڑتی ہیں، اور بعض کے اندر منہ بھرنے کی شرط لگائی ہے اور بعض نے شرط نہیں لگائی ہے، تو اس کے اعتبار سے علماء کا ان کے سلسلے میں اختلاف ہیں، تو یہ قسمیں جو ہیں وہ مختلف ہوئی، ٹھیک ہے، یا تو مختلف یا مختلف۔ مختلف کہنے کی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ قے کی جو قسمیں ہیں وہ آپس میں مختلف ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ہیں، یا پھر اگر مختلف کہنے کی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ علماء کا ان کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ تو دونوں آپ پڑھ سکتے ہیں یہاں پر۔
فقال دمن رقیقاً ان ساول بزاق، دمن رقیقاً یہ قیعوں سے حال واقع ہے یا پھر اس سے پہلے اذا کانا مقدر ہے. مطلب یہ ہے کہ قے خون، پتلا خون ہونے کی حالت میں یا پتلے خون ہونے کی حالت میں قے یہ ناقض وضو ہے اگر وہ تھوک کے برابر ہو. ٹھیک ہے. اور اذا کانا جب مقدر مانیں گے تو اس وقت مطلب یہ ہوگا کہ، اور ترجمہ یہ ہوگا کہ اور قے جب کہ وہ پتلے خون کی صورت میں ہو اگر وہ تھوک کے برابر ہو. ٹھیک ہے. تو قے یہ ناقض وضو ہے، اور قے کی بہت ساری قسمیں ہیں. کبھی خون کی قے ہوتی ہے، کبھی پت کی، پت یعنی کہ پتلا پانی، کبھی کھانے کی، کبھی پانی کی، کبھی بلغم کی. تو ان کے سلسلے میں اختلاف ہے کہ بعض ناقض وضو ہیں، بعض نہیں ہیں. بعض کے نزدیک بعض ناقض وضو ہیں، بعض نہیں ہیں. تو قے اس حال میں جب کہ پتلا خون ہو، پتلے خون کی صورت میں قے جب ہو تو اس صورت میں اس سے وضو ٹوٹے گا یا وضو نہیں ٹوٹے گا. مادن علیہ الرحمٰن نے بیان کیا کہ اگر وہ تھوک کے برابر ہو تب وہ وضو کو توڑ دے گا. یہاں دو صورتیں ہو سکتی ہیں. جب قے پتلے خون کی قے ہو تو ایسی صورت میں دو طرح سے یہ ہو سکتی ہے کہ خون یا تو پیٹ سے چڑھ کر کے آیا ہوگا، معدے سے، یا پھر وہ دانتوں کی جڑوں سے نکلا ہوا ہوگا. ان کے سلسلے میں اگر وہ پیٹ سے، معدے سے چڑھا ہوا خون ہے تو ایسی صورت میں اس میں قلیل اور کثیر دونوں سے وضو ٹوٹ جائے گا. اس کی علت بیان کی کہ کیونکہ وہ خود سے نکلا ہوا خون ہے، یعنی معدے سے جو آئے گا وہ خود سے نکلا ہوگا، کسی دوسری چیز کے نکالنے کی وجہ سے نہیں آیا ہوگا، برخلاف اس تھوک کے جو دانتوں کی جڑوں سے ہو. کیونکہ دانتوں کی جڑوں سے جو تھوک نکلتا ہے وہ تھوک کی قوت سے نکلتا ہے. جو خون نکلتا ہے وہ تھوک کی قوت سے نکلتا ہے، اپنی طاقت سے وہ نہیں نکلتا ہے. خون جب تھوک جب اکٹھا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ میں اگر کچھ ایسا ہوا تو اسی کی طاقت سے خون اس کے ساتھ ساتھ آ جاتا ہے اور اسی کے ساتھ اکٹھا ہو جاتا ہے تو وہ منہ سے نکلتا ہے. تو ایسی صورت میں اگر وہ معدے سے اٹھ کر کے آیا ہو، معدے سے چڑھ کے آیا ہو خون، تو ایسی صورت میں وہ قلیل اور کثیر دونوں صورت میں ناقض وضو ہوگا. اور اگر وہ دانتوں کی جڑوں سے نکلا ہوا خون ہے تو اگر وہ تھوک کے برابر ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ ناقض وضو ہو جائے گا. حتیٰ اذا کان البزاق اکثر لا ينقض، یہاں تک کہ جب تھوک جب خون سے زائد ہو تو وہ وضو کو نہیں توڑے گا. یعنی جب کسی نے تھوکا اور تھوک کے ساتھ ساتھ خون بھی نکلا تو اس صورت میں یا تو خون زیادہ ہوگا یا پھر دونوں برابر ہوں گے، یا پھر خون کم ہوگا. یا تو تھوک اور خون دونوں برابر ہوں گے، یا پھر خون زیادہ ہوگا تھوک کم ہوگا، یا تھوک زیادہ ہوگا اور خون کم ہوگا. تو ان میں سے جو ایک صورت ہے کہ تھوک زائد ہو اور خون کم ہو تو اس والی صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا. باقی دونوں صورتوں میں وضو ٹوٹ جائے گا کہ جب خون اور تھوک دونوں برابر ہوں یا خون زیادہ ہو اور تھوک کم ہو، ان دونوں صورتوں میں وضو ٹوٹ جائے گا. ولما ذکر حکم المساوات علم حکم الغلبۃ بالطریق الاولی، جب مساوات یعنی برابر ہونے کا حکم معلوم ہو گیا، حکم ذکر کر دیا گیا، تو غلبے کا حکم بدرجہ اولا معلوم ہو گیا. یعنی جب یہاں پر یہ ذکر کر دیا گیا کہ خون جب تھوک کے برابر ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، تو اس سے یہ بات بدرجہ اولا ظاہر ہو گئی کہ اگر خون تھوک سے زائد ہو تو بھی وہ ناقض وضو ہوگا. کیونکہ خون کا نکلنا یہ اثر انداز ہے ناقض وضو کے اندر، نقض وضو میں یہ اثر انداز ہے. زوال طہارت میں جب خون کا نکلنا اثر انداز ہے تو ایسی صورت میں اگر خون برابر ہو رہا ہے اور اس صورت میں یہ ناقض وضو ہے
تو اس سے جب زیادہ نکلے گا، تھوک پر جب غالب ہوگا، تو ایسی صورت میں تو بدرجہ اولا وضو کو توڑ دے گا۔ فقالوا اذا اصفر البزاق من الدم فلا يجب الوضوء وان احمر يجب۔ تو علماء نے بیان کیا ہے کہ جب تھوک پیلا ہو جائے، زرد ہو جائے خون کی وجہ سے، تو وضو واجب نہیں ہے، اور اگر سرخ ہو جائے تو وضو واجب ہے۔ یعنی کہا کہ جب وہ تھوک کے برابر ہو، خون جب تھوک کے برابر ہو تو وہ ناقض وضو ہوگا۔ تو برابر ہونا یہ معلوم کیسے ہوگا کہ یہ برابر ہے یا پھر زائد ہے یا کم ہے؟ اسی کے بارے میں وضاحت کرتے ہیں۔ اس کی ایک علامت بیان کر دی کہ جب تھوک خون کی وجہ سے زرد ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ ناقض وضو نہیں ہوگا۔ یعنی ایسی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ خون کم ہے اور تھوک زائد ہے، تھوک غالب ہے، تو جب اس سے معلوم ہو گیا کہ تھوک غالب ہے تو تھوک غالب ہونے کی صورت میں وضو واجب ہے نہیں، اس وجہ سے ایسی صورت میں جب کہ تھوک خون کی وجہ سے زرد ہو جائے تو وہ ناقض وضو نہیں ہوگا۔ وَإِنِ احْمَرَّ يَجِبُ، اور اگر تھوک سرخ ہو جائے تو وضو واجب ہو جائے گا۔ یعنی جب تھوک خون کے ساتھ ملنے کی وجہ سے تھوک بالکل سرخ ہو جائے تو ایسی صورت میں یہ معلوم ہو گیا کہ خون جو ہے وہ تھوک پر غالب ہے، اور جب ایسا ہے تو چونکہ غالب ہونے کی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا، لہٰذا ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ ثم عطف على قوله دمن قوله او مرتن او طعاما، پھر ماتن علیہ الرحمٰن نے اپنے قول دمن پر اپنے قول مرتن او طعامن کا عطف کیا ہے۔ او ماءن او علقن ان کانا من الفم لا بلغمن اصلا، یعنی جب قے پت کی ہو، یعنی پتلا پانی، یا کھانے کی قے ہو، یا پھر پانی کی قے ہو، یا پھر جمے ہوئے خون کی قے ہو، اگر وہ منہ بھر ہو، نہ کہ بلغم بالکل ہی نہیں۔ یعنی پہلے قے کے سلسلے میں بیان کیا کہ قے اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اگر یہ تھوک کے برابر ہو، اور زائد ہو تو بھی، اس سے معلوم ہو گیا۔ اب اسی پر عطف کیا اپنے قول مرتن و طعامن کا کہ خون کی قے جب ہو تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، اور جب پت یا کھانے یا پانی یا جمے ہوئے خون کی قے ہو اور ان کی حالت ایسی ہو کہ وہ منہ بھر کے ہو تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹے گا۔ تو ان چاروں چیزوں کے اندر منہ بھرنے کی شرط ہے۔ اگر منہ بھر قے ہے تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹے گا، اور اگر منہ بھر نہیں ہے تو ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر کبھی کسی صورت میں ایسا ہوا کہ دو چیزوں کی قے ہوئی، مثال کے طور پہ کھانے اور جمے ہوئے خون کی، تو ایسی صورت میں جو غالب ہو، جو زیادہ ہو، اس کا اعتبار کیا جائے گا کہ وہ منہ بھر ہے یا نہیں ہے، منہ بھر کی مقدار تک وہ پہنچتا ہے یا نہیں، اور اگر دونوں برابر ہوں تو دونوں کا الگ الگ طریقے پر دونوں کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی دونوں میں منہ بھرنے کا لحاظ کیا جائے گا۔ اگر وہ منہ بھر ہو تو ان سے وضو ٹوٹ جائے گا، اگر منہ بھر نہ ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ منہ بھرنے کا مطلب کیا ہے؟ منہ بھرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سلسلے میں اختلاف ہوا ہے علماء کے درمیان میں کہ منہ بھر ہونے کا اس کی مقدار کیا ہے منہ بھر کی، اور جس پر اکثر علماء نے اتفاق کیا ہے، جس کو اکثر علماء نے اختیار کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جس قے کو بلا تکلف، بلا دشواری کے روکنا ممکن نہ ہو، یعنی جس کو بغیر دشواری کے روکنا، جس قے کو ممکن نہ ہو، اس قے کو منہ بھر کہیں گے۔
لا بلغمن اصلا، اس کی وضاحت آگے کر رہے ہیں کہ بلغم کی قے یہ بالکل ہی وضو کو نہیں توڑتا ہے، بلغم کی قے وضو کو بالکل ہی نہیں توڑتی ہے۔ سواء کان نازلا من الراس او صاعدا من الجوف وسواء کان قلیلا او کثیرا لانه للزوجته لا يتداخله النجاست، برابر ہے کہ وہ بلغم سر سے اترا ہو یا پھر جوف یعنی معدے سے چڑھا ہو، اور برابر ہے کہ وہ قلیل ہو یا کثیر ہو، کیونکہ اس کے چکنا ہونے کی وجہ سے اس میں نجاست داخل نہیں ہوتی ہے۔ یعنی بلغم کی قے برابر ہے کہ بلغم وہ سر سے اترا ہو، سر سے اتر کے اس کی قے آئی ہو، یا پھر وہ بلغم معدے سے چڑھ کر کے منہ تک آیا ہو اور قے ہوئی ہو۔ دونوں ہی صورتوں میں منہ بھر ہو یا پھر منہ بھر نہ ہو، یعنی کم ہو یا زیادہ ہو، کسی صورت میں بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وضو اس سے کیوں نہیں ٹوٹے گا، اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، کیونکہ وہ چکنا ہوتا ہے، اس کے چکناہٹ کی وجہ سے، اس کے چکنا ہونے کی وجہ سے نجاست اس میں داخل نہیں ہوتی ہے۔ اور زوال طہارت میں اصل کیا ہے؟ نجاست، نجاست ہی اصل ہے کہ جو چیز نجس ہوتی ہے اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے، یا کوئی ایسی چیز جس کے ساتھ نجاست نکلے اور وہ کثیر ہو تو ایسی صورت میں اس سے وضو ٹوٹتا ہے۔ اور یہ جو بلغم جو ہے وہ چکنا ہوتا ہے، چکنے ہونے کی وجہ سے اس میں نجاست داخل نہیں ہو سکتی ہے۔ جب نجاست اس میں داخل نہیں ہو سکتی ہے تو یہ اس کے ساتھ ساتھ نجاست کا نکلنا نہیں پایا گیا۔ جب نجاست کا نکلنا اس کے ساتھ ساتھ نہیں پایا گیا، جو کہ نقض وضو میں اصل ہے، تو جب وہ نہیں پایا گیا تو وضو کا ٹوٹنا بھی نہیں پایا جائے گا۔ یہ تو اس صورت میں جب کہ سر سے بلغم آئے، اور جب معدے سے بلغم اٹھے تو ایسی صورت میں اس کے ساتھ کبھی نجاست تھوڑی بہت مل جاتی ہے، تھوڑی بہت نجاست کے ساتھ وہ آتا ہے، تو ایسی صورت میں جو نجاست اس کے ساتھ آئی ہے وہ قلیل ہے، اور قلیل یہ اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ نجاست جو قلیل ہو اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ جب نجاست قلیل کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے اور اس کے ساتھ جو نجاست آئی ہے وہ قلیل ہے، تو ایسی صورت میں وہ اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ برخلاف اس صورت میں جب کہ پت کی قے ہو یا کھانے یا پانی یا جمے ہوئے خون کی قے ہو، کیونکہ ان صورتوں میں نجاست ان چیزوں میں داخل ہو جاتی ہے۔ جب نجاست ان چیزوں میں داخل ہو جاتی ہے، ناپاکی جب ان میں داخل ہو گئی، تو ایسی صورت میں جب یہ نکلیں گے اور وہ منہ بھر ہوں گے تو گویا کہ نجاست ان میں داخل ہونے کی وجہ سے یہ بالکل پورے کے پورے ناپاک ہو گئے، اور یہ جب منہ بھر ہو تو ایسی صورت میں اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ یہاں نجاست کثیر ہے، قلیل نہیں ہے۔ لیکن بلغم جو ہے اس میں نجاست کا دخول نہیں ہوتا ہے۔ جب نجاست کا دخول نہیں ہوتا ہے تو وہ نجس بھی نہیں ہے۔ جب وہ نجس نہیں ہے اور اس کے ساتھ جو نجاست آئے گی مل کر کے وہ تھوڑی ہوگی، اور تھوڑی نجاست یہ اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، تو بلغم کی صورت میں چاہے وہ قلیل بلغم ہو یا کثیر ہو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وَيُنْقِذُ صَاعِدُهُ مِلْءَ الْفَمِ عِنْدَ أَبِي يُوسُف، صاعدہ ضمیر لوٹے گی بلغم کی طرف، یعنی بلغم کی وہ قے جو معدے سے چڑھی ہو اور منہ بھر ہو تو وہ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے نزدیک وضو کو توڑ دے گی۔ لیکن النازل من الرأس لا ينقض عنده ایضا، لیکن سر سے اترنے والی بلغم کی قے ان کے نزدیک بھی وضو کو نہیں توڑے گی۔ یعنی قے بلغم کی قے جب کثیر ہو تو امام اعظم اور امام محمد علیہ الرحمہ ان دونوں کا قول تو یہ ہے کہ قلیل ہو یا کثیر ہو، دونوں ہی صورتوں میں اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ قلیل ہونے کی صورت میں بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، کثیر ہونے کی صورت میں بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، یعنی منہ بھر ہو یا نہ ہو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن امام ابو یوسف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ قے جب معدے سے چڑھ کے آئے
اور وہ منہ بھر ہو یعنی کثیر ہو تو ایسی صورت میں اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جیسے بقیہ چیزوں کے اندر اس کا اعتبار ہے منہ بھرنے کا، ویسے ہی اس کے اندر بھی منہ بھرنے کا اعتبار امام ابو یوسف علیہ الرحمہ نے کیا ہے۔ جب باقی چیزوں میں منہ بھرنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، منہ بھر قے اگر ہو باقی چیزوں کی تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، تو اس میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن النازل من الرأس لا ينقض عنده ایضا، لیکن وہ بلغم کی قے جو سر سے نازل ہو وہ ان کے نزدیک بھی وضو کو نہیں توڑے گی، یعنی امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے نزدیک بھی وہ قے جو سر سے اترے، بلغم کی قے جو سر سے اترے، وہ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے نزدیک بھی وضو کو نہیں توڑے گی۔ وهو يعتبر الاتحاد في المجلس ومحمد في السبب فيجمع ما قاء قليلا قليلا، اور امام ابو یوسف علیہ الرحمہ نے مجلس میں اتحاد کا اعتبار کیا ہے اور امام محمد علیہ الرحمہ نے سبب میں اتحاد کا اعتبار کیا ہے، تو اس قے کو جمع کیا جائے گا جو تھوڑی تھوڑی ہو۔ یہاں سے ماتن علیہ الرحمہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جب کسی شخص نے قے کی اور اس طریقے پر کہ چند مرتبہ اس نے قے کی لیکن قلیل قلیل تھوڑی تھوڑی قے کی، منہ بھر کسی مرتبہ بھی نہیں ہے، اور ایسا لگتا ہے ان کو اگر جمع کیا جائے تو وہ منہ بھر کی مقدار کو پہنچ جائیں گی، تو اس سلسلے میں امام ابو یوسف علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اگر اس شخص کی مجلس ایک ہو، یعنی قے جس نے قے کی ہے اس کی مجلس اگر ایک ہی ہو تو ان سب کو جمع کیا جائے گا، یعنی ایک ہی مجلس میں اس نے چند مرتبہ قے کی ہو تو جتنی مرتبہ ایک مجلس میں اس نے قے کی ہے ان سب کو جمع کیا جائے گا۔ اگر ان سب کو جمع کیا گیا اور وہ اس مقدار کو یعنی منہ بھرنے کی جو مقدار ہے اس مقدار کو پہنچ گئی وہ سب، تو ایسی صورت میں اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر وہ مقدار کو نہیں پہنچی تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مجلس کا بدلنا نہ بدلنا اس کو آپ نور الایضاح کے اندر سجود التلاوت باب سجود التلاوت کے اندر پڑھ سکتے ہیں کہ مجلس کب بدلتی ہے کب نہیں بدلتی ہے۔ اور امام ابو یوسف علیہ الرحمہ امام محمد علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جب کسی شخص نے چند مرتبہ قے کی ہے اور قلیل قلیل قے کی تو ایسی صورت میں اگر سبب ان سب قے کی ایک ہی ہو، یعنی متلی جس کی وجہ سے قے ہو، متلی کی وجہ سے قے آتی ہے، تو اگر سبب ایک ہو تو ایسی صورت میں ان سب قے کو جمع کیا جائے گا، یعنی جتنی مرتبہ بھی اس نے قے کی ہے ان سب میں متلی ایک ہی ہے، اگر ایسا ہے تو ان سب کو جمع کیا جائے گا، اور اگر وہ منہ بھرنے کی مقدار پہنچ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر ایسا نہیں ہے یعنی ایک متلی کی وجہ سے جتنی مرتبہ اس نے قے کی ہے ان سب کو جمع کیا گیا اور وہ منہ بھر کی مقدار کو نہیں پہنچی تو ایسی صورت میں اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ نے مجلس کا اعتبار کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ متفرقات کو جمع کرنے کے سلسلے میں، یعنی جو چیزیں الگ الگ طریقے پر پائی گئی ہوں ان کو جمع کرنے کے سلسلے میں مجلس کا اعتبار کیا جاتا ہے، جیسے سجدہ تلاوت کے اندر ہے۔ سجدہ تلاوت کے سلسلے میں اگر کسی شخص نے ایک ہی آیت سجدہ کو ایک ہی مجلس میں چند مرتبہ اس کی تلاوت کی تو ایسی صورت میں اس پر ایک سجدہ واجب ہوتا ہے، گویا متفرقات جو ہیں وہ سب کے سب مل جاتے ہیں، یعنی ابھی پہلے ایک مرتبہ کی اسی مجلس میں بیٹھ کر کے ایک مرتبہ آیت سجدہ کی تلاوت کی، پھر دوسری مرتبہ کی، پھر تیسری مرتبہ کی، تو یہ سب مل کر کے ایک ہو جائیں گے اور اس پر ایک ہی سجدہ واجب ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کی مجلس بدل گئی، بھلے ہی وہ آیت ایک ہی ہو لیکن اگر مجلس بدل گئی تو ایسی صورت میں اس پر دو سجدے جمع ہوتے ہیں، وہاں پر متفرقات کو جمع نہیں کیا جاتا ہے، تو جو دوسری مجلس میں ہے اس کا حکم الگ ہوگا۔ تو یہی فرماتے ہیں کہ جب چند مرتبہ اس نے قے کی تو جو ایک مجلس میں ہے وہ سب کے سب تو جمع ہو جائیں گی، ان سب کا حکم جمع اکٹھا ہو جائے گا، لیکن جو اس کے علاوہ دوسری مجلس میں ہے وہ اس کے ساتھ جمع نہیں ہوگا، کیونکہ
مجلس کا اعتبار کیا جاتا ہے متفرقات کو جمع کرنے کے سلسلے میں۔ امام محمد علیہ الرحمہ نے جو سبب کے اندر اتحاد کا اعتبار کیا اور فرمایا کہ اگر سبب ان سب قے کی ایک ہو تو ان سب کا حکم ایک ہوگا، اور اگر نہیں تو ان سب کا حکم ایک نہیں ہوگا، یعنی وہ سب ایک ہی مانے جائیں گے، اگر نہیں تو نہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں احکام کا ثبوت یہ اسباب کے اعتبار سے ہوتا ہے، یعنی سبب جیسا ہوگا حکم بھی ویسا ہوگا۔ اگر سبب متحد ہے تو حکم متحد، اگر سبب مختلف ہے تو حکم مختلف۔ سبب اگر ایک ہے تو حکم بھی ایک ہی ہوگا، سبب اگر بدل گیا تو حکم بھی دوسرا ہو جائے گا۔ تو سبب کا اعتبار کیا جاتا ہے، جب سبب کا اعتبار کیا جاتا ہے تو یہاں پر بھی سبب کا ہی اعتبار کیا جائے گا۔ تو جن چند قے کے اندر سبب ایک ہے ان سب کو جمع کیا جائے گا، اور جن کی سبب الگ ہے تو ان کا حکم پھر الگ سے ہوگا۔ اس پہلے والے کے حکم میں وہ سب کے سب نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ فقولہ وہو یعتبر الضمیر یرجع الی ابی یوسف، وہو یعتبر کے اندر ہوا ضمیر یہ راجع ہے ابو یوسف کی طرف۔ ماتن علیہ الرحمہ نے جو بیان کیا کہ وَيُنْقِذُ صَاعِدُهُ مِنْ الْفَمِ عِنْدَ أَبِي يُوسُف میں عِنْدَ أَبِي يُوسُف یہ اس کی طرف راجع ہے، وہو یعتبر کی ضمیر ہوا، ٹھیک ہے۔ وَهَذَا ابْتِدَاءُ مَسْأَلَةٍ صُورَتُهَا إِذَا قَاءَ قَلِيلًا قَلِيلًا بِحَيْثُ لَوْ جُمِعَ يَبْلُغُ مِنْ الْفَمِ فَأَبُو يُوسُفَ يَعْتَبِرُ اتِّحَادَ الْمَجْلِسِ أي إذا كان في مجلس واحد يجمع فيكون ناقضا۔ اور یہ اس مسئلے کی ابتدا ہے جس کی صورت یہ ہے کہ جب کسی نے تھوڑی تھوڑی قے اس طور پر کی کہ اگر ان سب کو جمع کیا جائے تو وہ منہ بھر کی مقدار کو پہنچ جائیں گی۔ ان سب قے کو اتنی قے اگر تھوڑی تھوڑی کسی نے قے اس طریقے پر کی کہ ان سب قے کو اگر جمع کیا جائے، اکٹھا کیا جائے تو وہ منہ بھر کی مقدار کو پہنچ جائے گی۔ تو امام ابو یوسف علیہ الرحمہ نے مجلس کے اتحاد کا اعتبار کیا، یعنی جب ایک ہی مجلس میں وہ سب قے ہوئی ہو تو ان سب کو جمع کیا جائے گا، اور چونکہ وہ جب اس منہ بھرنے کی مقدار کو پہنچ جائیں گی تو وہ ناقض وضو ہوں گی، اور اگر وہ منہ بھرنے کی مقدار نہیں پہنچی تو نہیں۔ اور اگر مجلس بدل گئی تو جس قے کی مجلس بدلی ہے اس کو دوسری قے کے ساتھ جمع نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو امام ابو یوسف علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے چند مرتبہ تھوڑی تھوڑی قے کی، اتنی کہ اگر ان سب کو جمع کیا جائے تو وہ منہ بھرنے کی مقدار کو پہنچ جائیں گی، تو اگر ان سب کی مجلس ایک ہے تو ان سب کو جمع کیا جائے گا، اگر ان سب کی مجلس ایک نہیں ہے تو ان سب کو جمع نہیں کیا جائے گا۔ جتنے قے کی مجلس ایک ہے ان سب کو جمع کر دیا جائے گا، اگر وہ سب مل کر کے منہ بھر کی مقدار کو پہنچ جائے تو وہ ناقض وضو ہوں گی، اور اگر منہ بھرنے کی مقدار نہ پہنچے تو ناقض وضو نہیں ہوں گی۔ یہ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے نزدیک ہے۔ وَمُحَمَّدٌ يَعْتَبِرُ اتِّحَادَ السَّبَبِ وَهُوَ الْغَثَيَانُ، غثیان اور غثیان، فَإِنْ كَانَ بِغِثْيَانٍ وَاحِدٍ يُجْمَعُ فَيَكُونُ نَاقِضًا۔ اور امام محمد علیہ الرحمہ نے سبب کے اتحاد کا اعتبار کیا ہے، اور سبب وہ غثیان یعنی متلی ہے، تو اگر ایک ہی متلی سے ہو تو ان سب کو جمع کیا جائے گا اور وہ ناقض وضو ہوں گی۔ یعنی امام محمد علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جب کسی نے چند مرتبہ قے کی تھوڑی تھوڑی، اتنی کہ اگر ان سب کو جمع کیا جائے تو ناقض وضو ہو جائیں گی، تو اگر ان سب کی متلی ایک ہی ہے، یعنی وہ سب قے جتنی بھی قے ہوئی ہے وہ سب ایک ہی متلی سے ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں ان سب کو جمع کیا جائے گا، اور اگر ایک ہی متلی سے وہ ساری قے نہیں ہوئی ہے تو ان سب کو جمع نہیں کیا جائے گا۔ فحصل 4 صور اتحاد المجلس والغثیان فیجمع اتفاقا واختلافهما فلا يجمع اتفاقا واتحاد المجلس مع اختلاف الغثیان فیجمع عند ابی یوسف خلافا
لمحمد و اختلاف المجلسی مع اتحاد الغسیان فیجمع عند محمد خلافا لابی یوسف۔ تو یہ مسئلہ جب کسی نے چند مرتبہ قے کی اور ہر مرتبہ تھوڑی تھوڑی قے کی تو ایسی صورت میں ان کو جمع کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں جو امام ابو یوسف اور امام محمد علیہم الرحمہ کے درمیان اختلاف ہوا ہے، اس اختلاف کی وجہ سے اس قے کی 4 صورتیں بنتی ہیں۔ کبھی تو قے اس طرح ہوئی ہوگی کہ مجلس اور متلی دونوں کے دونوں ایک ہوں گے، ٹھیک ہے، اتحاد المجلسی والغسیانی فیجمع اتفاقا۔ پہلی صورت ہے مجلس اور متلی دونوں کا ایک ہونا، تو اتفاقاً ان کو جمع کیا جائے گا۔ یعنی پہلی صورت، ایک صورت ایسی ہو سکتی ہے کہ جب اس قے کرنے والے کو جو قے ہوئی ہے اس کی مجلس بھی ایک ہی ہے اور جس متلی کی وجہ سے قے ہوئی ہے وہ متلی بھی ایک ہی ہے ان سب کے اندر، یعنی ایک ہی جگہ بیٹھ کر کے ایک ہی متلی سے اسے بہت مرتبہ قے آئی ہے۔ تو ایسی صورت میں امام ابو یوسف اور امام محمد علیہم الرحمہ دونوں کے نزدیک ان سب قے کو اکٹھا کیا جائے گا اور وہ اگر منہ بھر پہنچ جاتی ہے تو ناقض وضو ہوں گی۔ وَاخْتِلَافُهُمَا فَلَا يُجْمَعُ اتِّفَاقًا، اور ان دونوں کا مختلف ہونا، یعنی مجلس اور متلی دونوں کا مختلف ہونا، تو اتفاقاً ان کو جمع نہیں کیا جائے گا۔ یعنی مجلس بھی بدل گئی ہو اور متلی بھی بدل گئی ہو، ایک متلی کی وجہ سے ایک مرتبہ قے ہوئی، پھر دوسری مرتبہ دوسری متلی سے قے ہوئی، اور جب پہلی مرتبہ قے ہوئی تو اس کی مجلس دوسری تھی اور دوسری مرتبہ جب ہوئی تو کوئی اور مجلس تھی۔ تو ان دونوں صورتوں میں مجلس اور متلی دونوں کے دونوں جب مختلف ہوں تو ایسی صورت میں نہ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے نزدیک ان کو جمع کیا جائے گا، نہ امام محمد علیہ الرحمہ کے نزدیک۔ تو اگر تھوڑی تھوڑی قے کسی کو چند مرتبہ ہوئی اور وہ اس طریقے پر تھی کہ ہر بار میں اس کی مجلس الگ تھی اور متلی بھی الگ تھی، تو ایسی صورت میں وہ ناقض وضو نہیں ہے اتفاقاً۔ واتحاد المجلسی مع اختلاف الغسیان فیجمع عند ابی یوسف خلافا لمحمد، اور مجلس کا متحد ہونا متلی کے مختلف ہونے کے ساتھ، تو امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے نزدیک ان کو جمع کیا جائے گا اور امام محمد علیہ الرحمہ کے خلاف، یعنی جب چند مرتبہ قے ہوئی اور ان سب میں اس قے کرنے والے کی مجلس ایک ہی ہے لیکن متلی الگ الگ ہے، جس متلی کی وجہ سے قے آئی ہے وہ متلی الگ الگ ہے، تو ایسی صورت میں امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے نزدیک ان سب کو اکٹھا کیا جائے گا۔ وہ اگر منہ بھر کو پہنچ جائے تو وہ ناقض وضو ہیں اور اگر نہ پہنچے تو ناقض وضو نہیں ہے، لیکن امام محمد علیہ الرحمہ کے نزدیک ان سب کو اکٹھا نہیں کیا جائے گا، یعنی وہ ناقض وضو نہیں ہوں گی۔ واختلاف المجلسی مع اتحاد الغسیان، اور مجلس کا مختلف ہونا متلی کے ایک ہونے کے ساتھ، متلی کے متحد ہونے کے ساتھ امام محمد علیہ الرحمہ کے نزدیک اکٹھا کیا جائے گا ان سب کو، اور امام ابو یوسف کے خلاف، یعنی جب قے کرنے والے کی مجلس تو بدل گئی ہو لیکن متلی ایک ہی ہو، ایک ہی متلی کی وجہ سے ہر بار قے آئی ہو، تو ایسی صورت میں ان سب کو جمع کیا جائے گا اور منہ بھر ہو جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ امام محمد علیہ الرحمہ کے نزدیک یہ ہے، اور امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے نزدیک مجلس کے بدل جانے کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے مجلس کا اعتبار کیا ہے تو اب مجلس بدل گئی ہے تو حکم بھی ان دونوں کا الگ الگ ہوگا، لہٰذا ان کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وما لیس بحدث لیس بنجس، اور جو چیز حدث نہ ہو وہ نجس بھی نہیں ہے، بکسر الجیم، جیم کے کسرے کے ساتھ، فیلزم من انتفاء کونہ حدثا انتفاء کونہ نجسا، تو اس چیز کے حدث ہونے کے انتفاع سے لازم آئے گا اس چیز کے
نجس ہونے کا انتفاع، نجس یا نجس دونوں پڑھ سکتے ہیں یہاں پر. تو کسی چیز کے وہ چیز جو حدث نہ ہو وہ نجس نہیں ہے، تو اس کے حدث نہ ہونے کی وجہ سے اس کا نجس ہونا یہ لازم آئے گا. فالدم اذا لم يصل عن راس الجرح طاہر وكذا القيء القلیل. تو خون جب زخم کے سرے سے نہ بہا تو وہ پاک ہے، اور ایسے ہی قیء قلیل یہ بھی پاک ہے، اور کیونکہ ان سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے اس وجہ سے. وما لیس بحدث لیس بنجس، یہ ایک قاعدہ ہے کہ وما لیس سے مراد وہ چیز ہے جو انسان کے بدن سے نکلے، ٹھیک ہے، انسان کے بدن سے نکلے اور اس کی وجہ سے وضو نہ ٹوٹے، زندہ انسان کے بدن سے نکلے اور اس کی وجہ سے وضو نہ ٹوٹے، تو ایسی صورت میں وہ چیز جو ہے وہ نجس نہیں ہے، ناپاک بھی نہیں ہے وہ چیز. یہاں نجس کے آگے بے کسری الجیم کہا ہے کہ جیم کے کسرے کے ساتھ، تو یہاں آپ جیم کے کسرے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور جیم کے فتحے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی نجس اور نجس دونوں پڑھ سکتے ہیں. لیکن جیم کے کسرے کے ساتھ اس کے کہنے کا فائدہ یہ ہے کہ یا تو ایک یہ ہو سکتا ہے کہ شارح علیہ رحمہ نے جو مصنف سے سنا گیا ہے اسی کو لکھنے کا ارادہ کیا ہو کہ مصنف علیہ رحمہ سے ایسا ہی سنا گیا ہے اس لیے یہاں ایسا ہی اس کو رکھا جائے، اس کا ارادہ کیا ہو، یا پھر اس پر بعد میں شارح علیہ رحمہ نے خود اس پر وضاحت کی ہو کہ یہ نجسن ہے جیم کے کسرے کے ساتھ. اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب کسی چیز کے نجس ہونے کا انتفاع ہو جاتا ہے تو اس سے اس کے نجس ہونے کا بھی انتفاع ہو جاتا ہے، کیونکہ نجس اور نجس ان دونوں میں نجس جو ہے وہ عام ہے اور نجس جو ہے وہ خاص ہے. ابھی آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ فقہا کے نزدیک نجس کہتے ہیں عین نجاست کو، جو مکمل طور پر خود سے جو چیز خود نجاست ہی ہو اسی کو نجس کہتے ہیں. لیکن نجس کہتے ہیں اس چیز کو جو پاک نہ ہو، یعنی جو ناپاک ہو گیا ہو اس چیز کو کہتے ہیں نجس، لیکن ناپاکی ہی کو نجس کہتے ہیں. تو اس میں نجاست، یہ جو نجس ہے وہ خاص ہے نجس سے، اور خاص یہ عام کے تحت پایا جاتا ہے، اور یہاں پر عام جو ہے وہ نجس ہے اور خاص جو ہے وہ نجس ہے. تو جب نجس کا وجود ہوگا تو نجس کا بھی وجود ہوگا، لیکن جب نجس کا وجود ہوگا تو ضروری نہیں ہے کہ نجس کا بھی وجود ہو. تو اگر ہم نے، اور یہ بھی کہ نجس کے اندر جو نجاست ہے، نجاست کا جو معنی نجس کے اندر ہے وہ کمتر ہے نجس کے بالمقابل، کیونکہ نجس وہ عین نجاست ہی ہے، لیکن نجس کہتے ہیں اس چیز کو جو ناپاک ہو گئی ہو، ٹھیک ہے. تو نجس کے اندر جو معنی پایا جاتا ہے نجاست کا وہ کم ہے، اور نجاست کے اندر وہ اور زیادہ ہے. تو اگر ہم کسی چیز کے حدث نہ ہونے کی وجہ سے اس کے نجس ہونے کا قول کرتے ہیں تو اس سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ اس کا نجس ہونا بدرجہ اولا ہے، یعنی اگر وہ نجس نہیں ہوگا تو نجس بھی بدرجہ اولا نہیں ہوگا، کیونکہ نجس ہونے کے لیے پہلے نجس ہونا ضروری ہے. کسی چیز کے اندر بھی اگر مکمل طور پر نجاست پائی جا رہی ہے تو اس کے اندر نجس والی صفت ضرور پائی جائے گی، ٹھیک ہے. تو بے کسر الجیم کہنے کا یہ ایک فائدہ ہے، ہو سکتا ہے. اب جو قاعدہ بیان کیا گیا اوپر اس پر ایک اعتراض ہوگا کہ آپ نے تو کہا کہ وہ چیز جو حدث نہ ہو وہ نجس بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن دم استحاضہ کو آپ دیکھیں. دم استحاضہ یعنی وہ خون جو کسی بیماری کے تحت آتا ہے، حیض میں 10 دن سے زیادہ، نفاس میں 40 دن سے زیادہ، تو اس خون کو استحاضہ کا خون کہتے ہیں. اور استحاضہ کے خون میں ہوتا یہ ہے کہ جس کو دم استحاضہ آئے وہ اگر
اول وقت میں وضو کر لے تو جب تک نماز کا وقت نہیں نکلتا ہے تب تک اس کا وضو رہتا ہے۔ تو آپ نے تو یہ کہا کہ آپ نے یہ کہا کہ وہ جو چیز حدث نہ ہو وہ نجس بھی نہیں ہے، لیکن یہاں پر دم استحاضہ میں ہم دیکھتے ہیں دم استحاضہ یہ حدث نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود دم استحاضہ جو ہے وہ ناپاک ہے۔ دم استحاضہ حدث نہیں ہوتا ہے۔ اگر کسی عورت نے اول وقت میں وضو کر لیا ہے اور اسے دم استحاضہ لگاتار آ رہا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک وقت نہ نکلے۔ تو دم استحاضہ یہ ناپاک تو ہے لیکن نجس نہیں ہے۔ تو آپ کا یہ قانون تو یہاں پر ٹوٹ جاتا ہے دم استحاضہ کے سلسلے میں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دم استحاضہ بھی نجس ہے اور حدث بھی ہے دم استحاضہ۔ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ حدث نہیں ہے تو وہ کسی ضرورت کے تحت اس کا حدث ہونا ایک وقت تک کے لیے روک دیا گیا ہے، کیونکہ اگر ہر وقت یہ لازم قرار دے دیا جائے کہ جب بھی دم استحاضہ نکلے اس وقت وضو ٹوٹ جائے گا تو ایسی صورت میں اس کو پریشانی میں ڈالنا یا تکلف میں ڈالنا یہ لازم آئے گا۔ اسی وجہ سے ضرورت کے تحت وہاں پر دم استحاضہ کے سلسلے میں یہ کہا گیا کہ جب تک وقت نہ نکلے تب تک وہ اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اور وقت نکلنے کے بعد وہ حدث ہے دم استحاضہ بھی۔ اور یہاں پر جو وما لیس کہا وما لیس بحدث، اس سے مراد یہ ہے کہ کبھی بھی جو حدث نہ ہو، یعنی جب بھی اس کا وجود پایا جائے تب کسی بھی صورت میں وہ حدث نہ ہو۔ جب یہ بات ظاہر ہو گئی کہ کسی بھی صورت میں وہ حدث نہ ہو تو یہ بات بھی ظاہر ہو گئی کہ دم استحاضہ سے اس پہ اعتراض کرنا یہ بیجا ہے، کیونکہ دم استحاضہ بھی اگرچہ وہ وقت نکلنے کے بعد حدث ہوتا ہے لیکن حدث تو ہوتا ہے۔ جب حدث ہوتا ہے تو وہ نجس بھی ہوگا۔ جب وہ حدث ہوتا ہے تو پھر یہ کہنا کہ وہ حدث نہیں ہے درست ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے۔ فَيَلْزَمُ مِنْ انتفاء كَوْنِهِ حَدَثًا انتفاء كَوْنِهِ نَجَسًا۔ یہ فا یا تو تعلیلیہ یا پھر تفریعیہ دونوں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مطلب جب یہ بیان کر دیا کہ وہ چیز جو حدث نہ ہو وہ نجس بھی نہیں ہوگا تو اب اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ کسی چیز کے حدث نہ ہونے سے اس کا نجس نہ ہونا یہ لازم آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی کا، اور یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اسی کی تعلیل ہو، علت بیان کر رہے ہوں، کیونکہ کسی چیز کا حدث نہ ہونا یہ اس کے نجس نہ ہونے کو لازم ہے، ایسا ہے تو پھر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ ہر وہ چیز جو حدث نہ ہو وہ نجس بھی نہیں ہو۔ ٹھیک ہے، یہاں نجس اور نجس آپ دونوں پڑھ سکتے ہیں دوسرے والے میں، اور اوپر والے میں بھی بے نجسن اور بے نجسن دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ فالدم اذا لم يصل عن راس الجرح طاہر وكذا القيء القلیل، تو خون جب زخم کے سرے سے نہ بہا تو وہ پاک ہے، اور ایسے ہی قیء قلیل۔ یہ تفریع ہے اسی مسئلے پر جو ابھی بیان کیا، اسی قاعدے کے تحت کہ جو چیز حدث نہ ہو وہ نجس بھی نہیں ہوگی۔ تو اسی پر تفریع کرتے ہیں کہ وہ خون جب زخم کے سرے سے نہ بہا تو وہ پاک ہے، یعنی کسی جگہ پر زخم ہوا وہاں پر خون ظاہر ہوا لیکن وہ خون زخم کے سرے سے بہا نہیں، تو ایسی صورت میں وہ حدث نہیں ہوگا، اور جب حدث نہیں ہوگا تو وہ نجس بھی نہیں ہوگا۔ نجس نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ پاک ہوگا، طاہر ہوگا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی آپ نے بیان کیا کہ جو حدث نہ ہو وہ نجس نہیں ہوگا، تو یہ اگر خون ظاہر ہو اور زخم کے سرے سے نہ بہے تو وہ حدث تو ہے نہیں، پیچھے آپ پوری تفصیل پڑھ چکے ہیں۔ اور جب وہ حدث نہیں ہے تو اس قاعدے کے تحت وہ نجس بھی نہیں ہوگا، یعنی وہ طاہر ہوگا، پاک ہوگا۔ اور ایسے ہی قیء قلیل بھی چونکہ حدث نہیں ہے، اور جب قیء قلیل بھی حدث نہیں ہے تو وہ نجس بھی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ عن محمد فی غیر روایت الاصول انہ نجس لأنہ لا اثر للسیلان فی النجاست فاذا کان السائل نجسا فغیر السائل یکون کذالک۔
امام محمد علیہ الرحمہ سے روایت اصول کے علاوہ میں یہ ہے کہ وہ نجس ہے، خون جو زخم کے سرے سے نہ بہے وہ نجس ہے، کیونکہ نجاست میں سیلان کا کوئی اثر نہیں ہے، نجاست میں بہنے کا کوئی اثر نہیں ہے۔ اگر فَإِذَا كَانَ السَّائِلُ نَجَسًا فَغَيْرُ السَّائِلِ يَكُونُ كَذَلِكَ، تو جب بہنے والا نجس ہوگا تو نہ بہنے والا بھی ایسا ہی ہوگا۔ یعنی امام محمد علیہ الرحمہ سے روایت اصول کے علاوہ، یعنی امام محمد علیہ الرحمہ کی جو 6 کتابیں ہیں جن میں جامع صغیر، جامع کبیر، سیر کبیر، سیر صغیر، مبسوط، زیادات، یہ 6 کتابیں ہیں، انہیں کہتے ہیں ظاہر الروایہ۔ اور اس کے علاوہ جو کتابیں ہیں ان کی انہیں نوادر کہتے ہیں، ان میں جو روایتیں ہیں ان کو نوادر کہتے ہیں، اور ان 6 کتابوں میں جو ہے انہیں اصول کہتے ہیں اور ظاہر الروایہ کہتے ہیں۔ تو اصول کے علاوہ میں یعنی ظاہر الروایہ کے علاوہ میں نوادر کے اندر یہ امام محمد علیہ الرحمہ سے ایک روایت ملتی ہے کہ وہ نجس ہے، نجس ہے، یعنی خون جو ہے زخم کے سرے سے، وہ خون جو زخم کے سرے سے نہ بہے وہ نجس ہے۔ کیونکہ بہنے، نجاست میں بہنے کا کوئی اثر نہیں ہے۔ یعنی امام محمد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی چیز بہنے یا نہ بہنے کی وجہ سے نجس نہیں ہوتی ہے، کہ اس کے نجس ہونے میں بہنے یا نہ بہنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو جب بہنے والا نجس ہوگا تو نہ بہنے والا بھی ایسا ہی ہوگا، کیونکہ بہنے کا کوئی اثر ہی نہیں ہے۔ اگر بہنے والا نجس ہے تو نہ بہنے والا بھی ایسا ہی ہوگا، کیونکہ ہمارے نزدیک تو یہی ہے کہ خون جو بہہ جائے وہ نجس ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بہنے والا نجس ہے تو نہ بہنے والا بھی نجس ہی ہوگا، کیونکہ بہنے نہ بہنے کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ کہتے ہیں نجاست، نجس ہونے میں بہنے یا نہ بہنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ امام محمد علیہ الرحمہ کا قول ہے جو کہ نوادر میں ہے۔ اور اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے جو یہ کہا کہ بہنے یا نہ بہنے کا کوئی نجاست میں کوئی اعتبار نہیں ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے بہنے کا اعتبار نجاست کے اندر کیا ہے۔ وَلَنَا قَوْلُهُ تَعَالَى قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ قَوْلِهِ أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا۔ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا تک، أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا تک۔ فغیر المسفوح لا يكون محرما فلا يكون نجسا، تو غیر مسفوح وہ حرام نہیں ہوگا تو وہ نجس بھی نہیں ہوگا۔ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر 4 چیزوں کو حرام قرار دیا، ان میں سے ایک ہے مردار، اور دوسری چیز ہے دم مسفوح، مسفوح کا مطلب بہنے والا خون، اور تیسری چیز خنزیر ہے، چوتھی چیز وہ جس کو غیر اللہ کے تقرب کے لیے ذبح کیا جائے۔ تو ان 4 چیزوں کو حرام قرار دیا اور دم کو مسفوح کے ساتھ مقید کیا کہ بہتا ہوا خون جو ہے وہ ناپاک ہے، وہ حرام ہے، بہتا ہوا خون حرام ہے۔ تو اب اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ بہتا ہوا خون جو نہ ہو وہ حرام نہیں ہوگا، وہ اپنی اصلی حالت پر ہوگا۔ جب وہ حرام نہیں ہوگا تو وہ نجس بھی نہیں ہوگا، نجس یا نجس، وہ نجس بھی نہیں ہوگا۔ نجس کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ ہر حرام جو ہے وہ نجس ہے، ہر حرام وہ نجس ہے۔ اگر وہ حرام ہوتا تو وہ نجس ہوتا، لیکن وہ حرام نہیں ہے، تو اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ نجس بھی نہیں ہے۔ اور یہ یہاں پہ دلیل پوری ہو گئی کہ دم مسفوح جو ہے وہ حرام نہیں ہے۔ جب وہ حرام نہیں ہے تو وہ نجس بھی نہیں ہے، نجس نہیں ہے یعنی کہ طاہر ہے وہ، کیونکہ ہر حرام یہ نجس ہے۔
جب ہر حرام نجس ہے تو جو حرام نہیں ہوگا وہ نجس نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. والدم الذی لم یصل عن راس الجرح دم غیر مسفوح فلا یکون نجسا. تو جس دم کے سلسلے میں امام محمد علیہ رحمہ کا قول ذکر کیا گیا کہ وہ نجس ہے، وہ ایسا خون ہے جو غیر مسفوح ہے، یعنی وہ خون جو زخم کے سرے سے نہ بہا وہ دم غیر مسفوح ہے. جب وہ دم غیر مسفوح ہے تو وہ نجس بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ حرام نہیں ہے. دم غیر مسفوح حرام نہیں ہے، جب حرام نہیں ہے تو وہ نجس بھی نہیں ہوگا. اور یہ بھی دم غیر مسفوح ہی ہے، تو یہ بات ظاہر ہو گئی کہ دم غیر مسفوح جو ہے وہ نجس نہیں ہوتا ہے، تو یہ بھی نجس نہیں ہوگا. تو لیکن اس پر ایک اعتراض وارد ہوا ہے. وہ اعتراض یہ ہے کہ سورہ انعام جو ہے وہ مکی ہے، اور اس کے علاوہ سورہ بقرہ اور سورہ مائدہ ان دونوں کے اندر بھی محرمات کو ذکر کیا گیا ہے اور ان کے اندر دم مطلق ہے. تو اعتراض یہ ہوا کہ سورہ انعام جو ہے یہ مکی ہے اور وہ دونوں مدنی ہیں، یعنی وہ دونوں بعد میں وہ دونوں آیتیں جو ہے وہ بعد میں نازل ہوئی ہیں، اور یہ والی جو آیت ہے وہ پہلے نازل ہوئی. سورہ انعام کی 3 آیتیں غالباً ایسی ہیں جو مدنی ہیں، لیکن اس کے علاوہ باقی سب مکی ہیں، اور یہ جو آیت ہے وہ باقی میں داخل ہیں. وہ 3 آیتیں جو ہے وہ الگ ہیں. تو فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ابتدائی اسلام میں جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مسکن مکہ شریف ہو تو ایسی صورت میں اس وقت ہو سکتا ہے کہ دم مسفوح کو صرف حرام قرار دیا گیا ہو، لیکن بعد میں چونکہ سورہ بقرہ اور سورہ مائدہ یہ دونوں کے دونوں مدنی ہیں، تو بعد میں انہیں دم کو مطلقاً حرام قرار دے دیا گیا ہوگا. دم مسفوح اور غیر مسفوح دونوں کو مطلقاً دم مطلقاً ہے، تو مطلب یہ ہے کہ مسفوح اور غیر مسفوح دونوں کو شامل ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ایسا ہے کہ پہلے دم غیر مسفوح حلال تھا، بعد میں دم کو مطلقاً حرام قرار دیا گیا، اور اس میں مسفوح اور غیر مسفوح دونوں داخل ہیں. یعنی دم غیر مسفوح پہلے حلال تھا، بعد میں حرام ہو گیا. جب دم غیر مسفوح حرام ہو گیا تو اب وہ نجس بھی ہوگا، کیونکہ آپ ہی نے ابھی بیان کیا کہ ہر حرام یہ نجس ہے، تو اب وہ نجس بھی ہوگا. تو آپ کا یہ کہنا کہ دم غیر مسفوح یہ طاہر ہے، اور جب طاہر ہے تو وہ دم جو زخم کے سرے سے نہ بہے وہ غیر مسفوح ہے، لہٰذا وہ بھی طاہر ہوگا، یہ قول ٹوٹ جائے گا. تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ جو سورہ بقرہ اور سورہ مائدہ والی ہیں آیتیں جو ہیں یہ دونوں مسفوح پر ہی محمول ہیں. یعنی یہاں پر دم اگرچہ مطلقاً ہے لیکن یہ دونوں دم مسفوح پر ہی مطلقاً ہیں. اکثر مفسرین نے اسی کو بیان کیا کہ دم سے مراد دم مسفوح ہے، بہتا ہوا خون حرام ہے، اور دم غیر مسفوح وہ حرام نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا جواب یہی ہے کہ وہ جہاں پہ دم مطلقاً حرام قرار دیا گیا ہے دم کو، وہ محمول ہے دم مسفوح پر، جو کہ سورہ انعام کے اندر مقید ہے، اسی پر وہ محمول ہے. فَإِنْ قِيلَ هَذَا فِي مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَظَاهِرٌ وَأَمَّا فِي مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ كَالْآدَمِيِّ فَغَيْرُ الْمَسْفُوحِ حَرَامٌ أَيْضًا. یہاں پھر سے ایک اعتراض ہوا. اعتراض یہ ہے کہ آپ نے جو بیان کیا کہ دم غیر مسفوح یہ حرام نہیں ہے، یہ استدلال جو ہے وہ ان چیزوں میں ٹھیک ہے جن کا ہم گوشت کھاتے ہیں، یعنی ان جانوروں کے گوشت کے سلسلے میں، ان جانوروں کے خون کے سلسلے میں یہ استدلال صحیح ہے. پھر کا گوشت ہم کھاتے ہیں جیسے گائے، بھینس، بکری، یہ سب، کیونکہ ان کے اندر دم مسفوح جو ہے وہ تو حرام ہوتا ہے، لیکن دم غیر مسفوح جو گوشت میں کہیں کہیں ہوتا ہے تو وہ دم مسفوح جو ہوتا ہے وہ معاف ہے. مطلب یہ ہے کہ دم مسفوح جو ہے ان کے اندر حرام ہے، لیکن دم غیر مسفوح وہ حلال ہے، وہ معاف ہے، معفو عنہ ہے.
جب وہ حلال ہے تو ان کے سلسلے میں یہ استدلال کرنا کہ دم غیر مصفوح جو ہے وہ حلال ہے، اور جب وہ حلال ہے تو وہ طاہر ہوگا، یہ ان کے سلسلے میں درست ہے، لیکن انسان کے اندر یہ درست نہیں ہے، کیونکہ انسان کا نہ گوشت کھایا جاتا ہے اور نہ ہی اس کا استعمال کیا جاتا ہے کسی طریقے سے۔ جب ایسا ہے تو انسان کا جو خون ہے وہ مصفوح ہو یا غیر مصفوح ہو وہ سب حرام ہی ہے۔ فلا يمكن الاستدلال بحلہ علی طہارتہ، تو اس کے حلال ہونے سے، اس کے پاک ہونے پر استدلال کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ یعنی جب یہ استدلال کرنا آپ کا جو آپ نے کہا کہ دم غیر مصفوح یہ حلال ہے، یہ ان جانوروں کے سلسلے میں تو درست ہے جن کا گوشت ہم کھاتے ہیں، لیکن انسان کے سلسلے میں درست نہیں ہے۔ جب یہ اس کے سلسلے میں یہ کہنا کہ دم مصفوح انسان کا دم غیر مصفوح حلال ہے یہ درست نہیں ہے، تو اس کے حلال ہونے سے اس کے پاک ہونے پر استدلال کرنا بھی یہ بھی جائز نہیں ہوگا، کیونکہ وہ حلال ہی نہیں ہے۔ قلت لما حکم بحرمت المصفوح بقی غیر المصفوح على اصلہ وهو الحل ويلزم منه الطہارۃ سواء كان فيما يؤكل لحمه او لا لاطلاق النص۔ اس کا جواب، اس سے آپ نے استدلال کیا کہ دم مصفوح کو آیت کے اندر حرام قرار دیا گیا ہے۔ جب دم مصفوح کو حرام قرار دیا گیا ہے تو دم غیر مصفوح جو ہے وہ جو ہے حلال رہے گا، وہ حرام ہوگا نہیں۔ جب حرام نہیں ہوگا تو وہ نجس بھی نہیں ہوگا۔ یہ آپ نے جو استدلال کیا وہ ان جانوروں کے سلسلے میں تو صحیح ہے جن کا گوشت ہم کھاتے ہیں، کہ ان کے اندر ان کا جو مصفوح خون ہے وہ حرام ہے، اور جو دم غیر مصفوح ہے وہ معفو عنہ ہے اور حلال ہے۔ تو ان کے سلسلے میں آپ کا یہ کہنا کہ جب وہ حلال ہے تو وہ پاک ہے، کہ آیت کے اندر مصفوح کو حرام قرار دیا گیا ہے تو ان کا جو غیر مصفوح ہوگا وہ حلال ہوگا، یہ تو درست ہے۔ لیکن آدمی کے سلسلے میں کہنا کہ اس کے زخم کے سرے سے جو خون نہ بہے وہ غیر مصفوح ہے، اس وجہ سے وہ پاک ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کا جواب یہ ہے کہ شارح علماء جواب دے رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ جب مصفوح کی حرمت کا حکم دیا گیا تو غیر مصفوح اپنی اصلی حالت پر باقی رہ گیا جو کہ حلال ہونا ہے، اور اس سے اس کا پاک ہونا لازم آتا ہے، برابر ہے کہ وہ ما یکل لحمہ ہو یا نہ ہو، نص کے مطلق ہونے کی وجہ سے۔ یعنی جواب دیتے ہیں کہ آیت کے اندر جو آیت محرمات کے سلسلے میں وارد ہوئی سورہ انعام کے اندر، اس کے اندر یہ بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ دم مصفوح یہ حرام ہے، اور وہاں پر مطلق ہے، مطلقاً دم مصفوح کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ دم مصفوح جو ہے وہ کھانے والے جانوروں کا یا نہ کھائے جانے والے جانوروں کا یا پھر انسان کا، کس کا حرام ہے کس کا نہیں، وہاں مطلقاً حرام قرار دیا گیا۔ تو جن کے بھی اندر دم مصفوح پایا جائے وہ سب ہر طرح کے دم مصفوح جو ہیں وہ حرام ہیں۔ اب وہ برابر ہے کہ وہ کھائے جانے والے جانور کا دم مصفوح ہو یا نہ کھائے جانے والے جانور کا دم مصفوح ہو یا پھر انسان کا دم مصفوح ہو، ان سب پر یہ آیت کا ٹکڑا دلالت کرے گا کہ یہ سب کے سب حرام ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان سب کے سلسلے میں ان کی حرمت اس سے ثابت ہو گئی، لیکن ان کے علاوہ جو دم غیر مصفوح ہے وہ چاہے کھائے جانے والے جانور کے اندر ہو یا پھر نہ کھائے جانے والے جانور یا پھر انسان کے اندر، ان سب کے اندر دم غیر مصفوح جو ہے وہ اپنی اصلی حالت پر باقی رہے گا، اور اصلی حالت کیا ہے؟ وہ حلال ہونا ہے۔ یعنی اشیاء کے اندر اصل جو ہے وہ اباحت ہے، حلال ہونا۔ ہمارے نزدیک اشیاء کے اندر اصل اباحت ہے، جب تک کسی بھی چیز کے سلسلے میں کوئی حکم وارد نہ ہو کہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے، تب تک وہ چیز حلال ہی ہوگی۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز ہو اس کے سلسلے میں جب تک کوئی اشارہ، کوئی کسی بھی طرح کی کوئی دلالت نہ مل جائے اس بات پر کہ وہ حرام ہے یا ناجائز ہے، تب تک وہ چیز حلال ہوگی۔ اور یہاں پر دم غیر مصفوح کے سلسلے میں، اب وہ دم غیر مصفوح کسی کا بھی ہو، اس پر یہ آیت کریمہ جو ہے وہ دم مصفوح کو حرام قرار دے رہی ہے، لیکن دم غیر مصفوح جو ہے وہ اپنی اصلی حالت پر باقی رہے گا۔ اب وہ دم غیر مصفوح کسی بھی
چیز کے اندر ہو، انسان کے اندر ہو یا پھر جانوروں کے اندر ہو، وہ سب کے سب اپنی اصلی حالت پر باقی رہیں گے، اور اصل جو ہے وہ اشیاء کے اندر اباحت ہے، تو دم غیر مسفوح کے اندر بھی چونکہ اس کے سلسلے میں حرمت وارد ہوئی نہیں، تو یہ بھی مباح ہوگا، حلال ہوگا۔ جب وہ حلال ہوگا تو وہ طاہر بھی ہوگا، جیسا کہ ہم نے پیچھے بیان کیا، اور اس کے حلال ہونے سے اس کا پاک ہونا لازم آتا ہے۔ برابر ہے کہ وہ ان جانوروں کے سلسلے میں ہو جن کا گوشت کھایا جاتا ہو یا نہ ہو، کیونکہ نص یہاں پر مطلق ہے کہ دم مسفوح حرام ہے۔ اب اس دم مسفوح کے بارے میں وضاحت نہیں کی گئی ہے کہ وہ دم مسفوح جو جانوروں کے اندر ہو یا اس جانور کے اندر ہو جس کا گوشت کھایا جاتا ہو، یہ نہیں فرمایا گیا، بلکہ مطلقاً فرمایا گیا ہے کہ دم مسفوح جو ہے وہ حرام ہے، اب وہ کھائے جانے والے جانور کے اندر ہو یا اس کے علاوہ میں ہو۔ جب ایسا ہے تو دم غیر مسفوح جو ہے وہ اپنی اصلی حالت پر باقی رہے گا۔ جب اپنی اصلی حالت پر باقی رہے گا اور اصلی جو ہے اشیاء کے اندر وہ اباحت ہے تو وہ مباح ہوگا، اور جب مباح ہوگا تو وہ پاک بھی ہوگا۔ ثم حرمت غیر المسفوح فی الآدمی بناء علی حرمت لحمہ و حرمت لحمہ لا توجب نجاستہ اذ هذه الحرمت للکرامۃ لا للنجاست فغیر المسفوح فی الآدمی یکون علی طہارتہ الاصلیۃ مع کونہ محرما۔ اور پھر غیر مسفوح کا آدمی کے اندر حرام ہونا یہ بنا کرتے ہوئے ہے اس کے خون کے حرام ہونے پر اور اس کے گوشت کے حرام ہونے پر، اور اس کے گوشت کا حرام ہونا یہ اس کے نجس ہونے کو، یعنی گوشت کے نجس ہونے کو واجب نہیں کرتا ہے، یا خون کے نجس ہونے کو واجب نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ یہ حرام ہونا شرافت کی وجہ سے ہے، نجاست کی وجہ سے نہیں ہے۔ تو غیر مسفوح آدمی کے اندر اپنی طہارت اصلیہ پر باقی رہے گا باوجود اس کے کہ وہ حرام ہے۔ یہ ایک اعتراض مقدر کا یہ بھی ایک جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ ہاں نص اس سلسلے میں نص مطلق ہے کہ دم مسفوح حرام ہے، اور جب یہ مطلق ہے تو دم مسفوح کے علاوہ جو ہے دم غیر مسفوح وہ بھی مطلقاً حلال ہوگا، اب وہ انسان کے اندر ہو یا پھر کسی دوسری چیز کے اندر ہو وہ حلال ہوگا، ہم یہ مانتے ہیں۔ لیکن انسان کے خون اور اس کے اجزاء کے حرام ہونے کے سلسلے میں بین دلائل ہیں جن کے ذریعے سے انسان کے اجزاء اور اس کے خون کے حرام ہونے پر اجماع ہے کہ انسان کا خون اس سے ہر طرح کا انتفاع حرام ہے، اور ایسے ہی اس کے اجزاء جو ہیں ان سے کسی بھی طرح کا انتفاع یا ان کا کھانا یہ سب کے سب حرام ہیں۔ یہ بات تو بالکل ظاہر ہے۔ تو جب یہ بات ظاہر ہے تو آپ کا یہ کہنا کہ آیت کے اندر دم مسفوح کو حرام قرار دیا گیا ہے تو دم غیر مسفوح جو ہے انسان کے اندر وہ حلال ہوگا کیونکہ مطلق ہے، تو یہ کہنا آپ کا درست نہیں ہے، کیونکہ انسان کے گوشت اور اس کے خون کے حرام ہونے پر، اس کے کھانے اور اس سے انتفاع کے حرام ہونے پر بہت قوی اور ظاہر دلائل ہیں جس کو آپ نکار نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ بات ظاہر ہے کہ یہ آیت اس بات پر دلالت کرے یا نہ کرے کہ غیر مسفوح انسان کے اندر حرام ہے یا نہیں ہے، اس کے باوجود انسان کا جو خون ہے وہ ہر طرح سے حرام ہے اور انسان کے اجزاء بھی ہر طرح سے حرام ہے۔ تو غیر مسفوح جو ہے انسان کے اندر وہ بھی حرام ہے۔ جب حرام ہے تو پھر آپ کا اس کے حلال ہونے سے اس کے طہارت پر جو آپ نے استدلال کیا وہ بالکل ہی درست نہیں ہے، کیونکہ بنا ہی جو آپ نے کی تھی اس کے حلال ہونے سے، یعنی حلال ہونے کو آپ نے بنیاد بنائی ہے کہ جب حلال ہے تو وہ پاک بھی ہوگا، یہی درست نہیں ہے۔ تو جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ انسان کا دم غیر مسفوح جو ہے وہ حرام ہے تو پھر اس کا پاک ہونا بھی ٹوٹ جائے گا۔ اسی کا جواب یہاں سے دے رہے ہیں کہ انسان کا جو دم غیر مسفوح حرام ہے وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ اس کا گوشت حرام ہے، انسان کا گوشت حرام ہے، اس وجہ سے خون بھی حرام ہے، اور گوشت کا حرام ہونا یہ گوشت کے نجس ہونے کو واجب نہیں کرتا ہے،
اس لیے کہ یہ حرمت کرامت کی وجہ سے ہے، نجاست کی وجہ سے نہیں ہے۔ تو غیر مسفوح آدمی کے اندر پاک ہوگا، اپنی اصلی طہارت پر باقی رہے گا باوجود اس کے کہ وہ حرام ہے۔ یعنی ہاں یہ بات ہم بھی مانتے ہیں کہ دم غیر مسفوح انسان کے اندر حرام ہے، لیکن یہ حرام کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ اس کا گوشت حرام ہے، انسان کا گوشت حرام ہے۔ انسان کے گوشت کو ہر طرح سے حرام قرار دیا گیا ہے، اس سے انتفاع کا اٹھانا اور اس کا کھانا کسی بھی طریقے سے یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے یہ سب کے سب۔ اور انسان کا گوشت جو حرام قرار دیا گیا ہے وہ کس وجہ سے حرام قرار دیا گیا ہے؟ وہ اس وجہ سے حرام قرار دیا گیا کیونکہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، اور وہ چیز جس کے گوشت یا اس کے باقی اجزاء سے انتفاع کا اٹھانا یا اس کا کھانا حلال قرار دیا جاتا ہے، وہ اس کا جائز ہونا، یعنی اس کے گوشت کے کھانے کا جائز ہونا، اس کے گوشت کا حلال ہونا، یہ اس کی تذلیل اور اس کی اہانت پر دلالت کرتا ہے، اس کے مرتبے کے کم ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ لیکن انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، مخلوقات میں سب سے اشرف جو ہے وہ انسان ہی ہے۔ اب اگر انسان کے گوشت کو ہی حلال قرار دے دیا جاتا تو اس کی شرافت ختم ہو جاتی۔ تو اسی وجہ سے انسان کے گوشت اور اس کے باقی اجزاء کو حرام قرار دیا گیا، اس کے کرامت کی وجہ سے، کہ انسان جو ہے وہ سب سے زیادہ مخلوقات میں سب سے زیادہ شرافت والا ہے، لہٰذا اس کے اجزاء جو ہیں اور اس کا گوشت ان سب سے کسی بھی طرح کا انتفاع یہ حرام ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ کسی بھی مخلوق کے گوشت کا حلال قرار دینا یا اس کے اجزاء سے فائدہ اٹھانے کو حلال قرار دینا، یہ اس کے کم مرتبے والا ہونے اور اس کی اہانت اور اس کی تذلیل پر دلالت کرتا ہے۔ اور انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، اب اگر اسی کے اندر اس کو حلال قرار دے دیا جاتا تو اس کی شرافت نہ باقی رہتی، اسی وجہ سے اس کے اندر حرام قرار دیا گیا ہے کہ جو انسان کا دم غیر مسفوح جو ہے اور باقی اجزاء ہے ان سے انتفاع یہ حرام ہے۔ تو اس پورے جواب کا خلاصہ کچھ یوں ہوگا کہ اشیاء جو حرام ہوتی ہیں، کچھ یعنی جن چیزوں کا کھانا حرام ہوتا ہے وہ کچھ وجہوں سے ہوتا ہے۔ کبھی تو ناپاک ہونے کی وجہ سے، اور کبھی شرافت کی وجہ سے۔ ناپاک ہونے کی وجہ سے جیسے کہ یہ خنزیر وغیرہ کا گوشت ہو گیا، اور کرامت کی وجہ سے جیسے کہ انسان کا گوشت ہو گیا اور باقی اجزاء، اور کبھی خباثت کی وجہ سے ہوتا ہے جیسے کہ مٹی ہے، مٹی بھی۔ تو یہ جو اشیاء کا کھانا حرام ہوتا ہے وہ صرف نجاست کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی چیز حرام ہے تو وہ اس کا حرام ہونا اس بات پر دلالت نہیں کرتا ہے کہ وہ چیز نجس ہو، ناپاک ہو، کیونکہ صرف ناپاک ہونے کی وجہ سے ہر چیز حرام نہیں ہوتی ہے۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ صرف ناپاک ہونے کی وجہ سے ہر چیز حرام نہیں ہوتی ہے، تو جو چیزیں حرام ہیں ان میں سے کچھ ایسی بھی ہوں گی جو ناپاک نہیں ہوں گی، جو کسی دوسری وجہ سے حرام ہوئی ہوں گی۔ جیسے کہ انسان کا گوشت ہے تو یہ شرافت کی وجہ سے حرام ہوا ہے، نجاست کی وجہ سے نہیں۔ جب نجاست کی وجہ سے حرام نہیں ہے یہ، تو یہ نجس ہوگا بھی نہیں۔ تو اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ انسان کا جو دم غیر مسفوح ہوتا ہے وہ نجس نہیں ہوتا ہے۔ جب نجس نہیں ہے تو طاہر ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہی ہمارا مدعا ہے کہ انسان کا دم غیر مسفوح جو ہے وہ حلال ہے اور طاہر ہے۔ والفرق بین المسفوح وغیرہ مبنی علی حکمت غامضۃ، اور دم مسفوح اور غیر مسفوح کے درمیان میں فرق ایک پوشیدہ حکمت پر مبنی ہے۔ وہی ان غیر المسفوح دم انتقل عن العروق وانفصل عن النجاسات وحصل له حدم آخر فی الاعضاء،
اور وہ یہ ہے کہ دم غیر مسفوح ایسا خون ہے جو رگوں سے الگ ہو چکا ہے اور نجاسات سے جدا ہو چکا ہے اور اس کے لیے اعضاء میں ایک دوسرا ہضم حاصل ہو چکا ہے، فصار مستعدا لأن يصير عضوا فاخذ طبیعت العضو فاعطاه الشرع حکمہ بخلاف دم العروق، تو وہ تیار ہو گیا ہے اس چیز کے لیے کہ وہ ایک عضو ہو جائے، پھر اس نے عضو کی طبیعت لے لی، عضو کی صورت لے لی، تو شرع نے اس پر اسی کا حکم لگا دیا، عضو کا ہی حکم لگا دیا، بخلاف دم العروق، برخلاف دم رگوں کے خون کے برخلاف، فإنه إذا سال عن رأس الجرح علم أنه دم انتقل من العروق في هذه الساعة، کیونکہ جب وہ زخم کے سرے سے بہہ گیا تو معلوم ہو گیا کہ یہ ایسا خون ہے جو رگوں سے نکلا ہے، اسی وقت رگوں سے نکلا ہے، وهو الدم النجس، اور وہ ناپاک خون ہے، دم النجس، اور وہ ناپاک خون ہے، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَصِلْ عُلِمَ أَنَّهُ دَمُ الْعَضْوِ، یہاں سے بیان کرنا چاہتے ہیں کہ مسفوح اور غیر مسفوح کے درمیان میں فرق جو ہے وہ ایک اچھی حکمت پر مبنی ہے، پوشیدہ حکمت پر مبنی ہے۔ حکمت وہ یہ ہے کہ جب انسان غذا لیتا ہے تو اس کے چند مراحل ہوتے ہیں۔ ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جب وہ جو غذا لیتا ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، رگوں میں پہنچ کر کے دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، اور وہ خون کی شکل میں ہوتا ہے، ایک حصہ ثقیل ہوتا ہے اور ایک لطیف ہوتا ہے، خون کے دو حصے ہو جاتے ہیں، ایک ثقیل اور ایک لطیف، تو جو ثقیل ہوتا ہے وہ رگوں میں پہنچ جاتا ہے، اور جو لطیف ہوتا ہے وہ رگوں سے باہر نکل جاتا ہے اور وہ اعضاء میں جا کے مل جاتا ہے اعضاء سے۔ پھر جو ثقیل ہوتا ہے وہ رگوں میں دوڑتے رہتا ہے، اور جو کثیف ہے وہ اعضاء کے ساتھ مل کر کے وہیں رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور مرحلہ آتا ہے، وہاں پر اعضاء سے اس لطیف خون کے ملنے کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے جہاں ایک دوسرا ہضم حاصل ہوتا ہے، اس ہضم سے وہ خون جو ہے وہ گوشت کی شکل لے لیتا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اور یہ جو لطیف والا خون جو ہوتا ہے وہ نجاست سے الگ ہو جاتا ہے، کیونکہ جب وہ رگ سے نکلتا ہے تو وہاں پھر وہ جا کے اعضاء سے بھی مل جاتا ہے اور وہ وہیں رہتا ہے اور وہاں پر نجاست نہیں ہوتی ہے، اور جو رگوں کے اندر خون ہوتا ہے وہ دوڑتے رہتا ہے، اس وجہ سے وہ نجاستوں سے جا کر کے وہ ملتا ہے، اور جو اعضاء کے اندر جو خون ہوتا ہے وہ ان سب سے جدا ہوتا ہے نجاستوں سے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہم نے جو بیان کیا دم مسفوح اور غیر مسفوح کے درمیان جو فرق بیان کیا ہے کہ دم مسفوح جو ہے وہ ناپاک ہے اور دم غیر مسفوح ناپاک نہیں ہے، تو یہ حکمت بھی اسی بات پر دلالت کرتی ہے کہ دم مسفوح جو ہے وہ ناپاک ہو اور دم غیر مسفوح جو ہو وہ ناپاک نہ ہو، کیونکہ دم مسفوح جو ہے وہ دوڑنے کی وجہ سے نجاستوں سے ملتے رہتا ہے، لیکن دم غیر مسفوح جو ہے وہ ایسا نہیں ہے، وہ اعضاء کے ساتھ رہتا ہے اور وہیں پر وہ رہتے رہتے گوشت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو اور پھر جب کہیں پر بھی زخم ہوتا ہے تو وہاں سے دو طرح کے خون نکلتے ہیں، ایک یا تو وہ خون رگ کا ہوگا یا پھر وہ وہی خون ہوگا جو اعضاء کے پاس آ کر کے رہ جاتا ہے۔ تو اگر وہ خون تیزی سے نکلتا ہے اور وہ زخم سے بہہ جاتا ہے تو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ رگ کا خون ہے، کیونکہ رگ کے خون کے اندر رگ کا جو خون ہوتا ہے وہ دوڑتے رہتا ہے، اسی وجہ سے وہ تیزی کے ساتھ نکلتا ہے اور وہ بہہ جاتا ہے، تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ رگ کا خون ہے، اور ایسی صورت میں رگ کا خون جو ہے وہ نجاستوں سے ملتے رہتا ہے، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ ناقض وضو ہے اور یہ نجس ہے یہ خون، ٹھیک ہے۔ لیکن جو خون صرف ظاہر ہو اور وہ نہ بہے تو اس سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ رگ کا خون نہیں ہے بلکہ یہ وہی خون ہے جو اعضاء سے مل کے رہتا ہے۔ تو وہ خون چونکہ نجاستوں سے نہیں ملتا ہے، اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ناپاک بھی نہیں ہے اور نہ ہی اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہی اس پورے
پوری عبارت کا مفہوم یہی ہے۔ دم مصفوع اور غیر مصفوع کے درمیان فرق ایک پوشیدہ حکمت پر مبنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ غیر مصفوع یہ منتقل ہوتا ہے رگوں سے۔ دم غیر مصفوع جو ہوتا ہے وہ رگوں سے الگ ہو جاتا ہے اور نجاستوں سے بھی جدا ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے ایک دوسرا ہضم حاصل ہوتا ہے اعضاء کے اندر، یعنی پھر وہ وہاں سے نکل کر کے اعضاء کے پاس چلا جاتا ہے، رگوں سے نکل کر کے دم غیر مصفوع اعضاء میں پہنچ جاتا ہے، اور وہاں پر ایک دوسرا ہضم حاصل ہوتا ہے اعضاء کے اندر، تو پھر وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ گوشت کی شکل اختیار کر لیں، ٹھیک ہے، کہ وہ عضو کی شکل اختیار کر لیں، وہ اس قابل ہو جاتا ہے۔ فَأَخَذَ طَبِيعَةَ الْعَضْوِ، پھر اس کے بعد وہ عضو کی طبیعت لے لیتا ہے۔ تو شرع نے بھی اس کو اسی کا حکم دے دیا، یعنی اس عضو کا ہی حکم اسے دے دیا کہ جس طرح انسان کے اعضاء پاک ہیں ویسے ہی وہ بھی پاک ہے، برخلاف اس خون کے جو رگوں میں دوڑتے رہتا ہے، کہ جب وہ زخم کے سرے سے نکلتا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ایسا خون ہے جو رگوں سے بہا ہے، اسی وقت وہ رگوں سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، اور چونکہ رگ میں جو خون ہوتا ہے وہ دوڑتے رہتا ہے اور نجاست سے ملتے رہتا ہے، اسی وجہ سے وہ خون ناپاک ہے۔ اور لیکن اس وقت جب کہ خون نہیں بہا تو یہ پھر معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ رگ کا خون نہیں ہے بلکہ عضو کا خون ہے، جو عضو کے پاس جو رگوں سے جدا ہو جاتا ہے اور عضو میں چلا آتا ہے وہ خون ہے یہ، اور وہ خون چونکہ نجاستوں سے نہیں ملتا ہے، وہ الگ رہتا ہے، اس وجہ سے اسے ہم ناپاک نہیں کہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وضو کے ٹوٹ جانے کا قول نہیں کرتے ہیں۔ ھذا فی الدم، یہ جو کچھ تفصیل ہوئی ہے تو خون کے سلسلے میں تھی۔ وَأَمَّا فِي الْقَيْءِ فَالْقَلِيلُ هُوَ الْمَاءُ الَّذِي كَانَ فِي أَعْلَى الْمِعْدَةِ وَهِيَ لَيْسَتْ مَحَلُّ النَّجَاسَةِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الرِّيقِ۔ اور رہا قے کا بیان، تو قے قلیل جو ہے وہ ایسا پانی ہے جو معدے کے اوپری حصے میں رہتا ہے اور وہ نجاست کا محل نہیں ہے، تو اس کا حکم تھوک کے حکم کی طرح ہے، یعنی قے قلیل جو ہے وہ معدے کے اوپری حصے میں رہتا ہے، اور جو گندگیاں وغیرہ ہوتی ہیں وہ معدے کے بالکل نچلے حصے میں ہوتی ہیں، تو معدے کا جو اوپری حصہ ہے وہاں پر یہ قے ہوتی ہے اور وہیں سے وہ واپس چلی آتی ہے منہ کی جانب سے نکل کر کے، تو وہ چونکہ نجاست سے ملی نہیں اس وجہ سے اس کو نجس قرار نہیں دیتے ہیں، اور اسے اس کی وجہ سے وضو کے ٹوٹ جانے کا قول نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو پیچھے بات ہوئی کہ امام محمد علیہ رحمہ کے قول سے لے کر کے یہاں تک، وہ صرف خون کے سلسلے میں تھی کہ خون جو ہے وہ ایک روایت جو امام محمد علیہ رحمہ سے ہیں کہ دم غیر مصفوع کے سلسلے میں کہ وہ بھی نجس ہے، اس کے سلسلے میں وہ پوری بحث تھی۔ یہاں سے قے کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ قے قلیل جو ہے وہ نجس کیوں نہیں ہے۔ فرمایا تھا نا وَقَذَ الْقَيْءُ الْقَلِيلُ، اور ایسے ہی وَقَذَ الْقَيْءُ الْقَلِيلُ، اور ایسے ہی قے قلیل بھی، یعنی قے قلیل بھی چونکہ یہ حدث نہیں ہے اسی وجہ سے یہ نجس بھی نہیں ہے۔ تو یہ نجس کیوں نہیں ہے؟ وہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ یہ ایسا پانی ہے جو معدے کے اوپری حصے میں رہتا ہے، اور نجاست جو ہوتی ہے وہ معدے کے بالکل نچلے حصے میں ہوتی ہے، تو چونکہ یہ نجاستوں سے نہیں ملتا ہے اس وجہ سے یہ ناپاک بھی نہیں ہوتا، یہ خود بھی نجس نہیں ہوتا ہے، اسی وجہ سے جب یہ نجس نہیں ہے تو ہم نے وہی اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ قے قلیل جو ہے وہ بھی نجس نہیں ہے۔ تو اس کا قے قلیل کا جو حکم ہوگا وہ تھوک کے حکم کی طرح ہی ہوگا۔